مشکل راستہ ایک خوبصورت سفر کی طرف لے جاتا ہے اور انہی مشکل ترین راستوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ کمرات کی طرف گامزن ہیں۔ ہمارا یہ سفر کالام سے شروع ہوا اور خوبصورت وادیوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ باد گوئی پہنچ چکے ہیں۔ اب ہمارا یہاں سے سفر کمرات ویلی کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ باد گوئی ٹاپ پر ہمیں قدرت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ٹھنڈی ہوائیں اور پہاڑوں کے دامن میں جینے کے بعد ہم نیچے کی طرف اترنے لگے ہیں۔ ہم پتھریلے راستوں، ندیوں، آبشاروں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں ہیں۔ جیسے جیسے ہم بلندی سے نیچے آتے جا رہے ہیں، گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان راستوں سے گزرنا میرا ایک خواب تھا جو حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان یہ خوبصورت اور کٹھن راستہ ہی سفر کو یادگار بناتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس وقت ہم لوگ جنگل میں پہنچ چکے ہیں اور اس جنگل بیابان میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی لاہوری نہیں ہوتا اور ہر کسی کا لاہوریوں جتنا چگڑا بھی نہیں ہوتا۔ باقی سب آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب آ رہے تھے، لیکن ہم لوگ ڈبلنگ پر ہونے کے باوجود ہم لوگ تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں اب تھل جائیں گے، تھل سے پھر آگے دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر ہمارا کمرات تک جو ہے وہ کتنا بنتا ہے، تو وہاں سے پھر ہم لوگ جو ہے وہ کمرات کے لیے نکلیں گے۔ اس سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے نہیں جانا، وہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ہم نے کہا ہم نے تو جانا ہی جانا ہے اسی راستے سے۔ تو فی الحال تک ابھی راستہ تو ٹھیک ہے، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، تو ویسے بھی کمپلیکیٹڈ ہوتا بھی تو اب ہم نے اتنا بیک تو ہی جانا تھا، ہم نے اس کو جو ہے وہ پاس تو کرنا ہی کرنا تھا، تو اتنا مشکل راستہ جو ہے وہ کر کے اور جنگل سے ہوتے ہوئے اب ہم لوگ جو ہے وہ آبشار کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں ذرا، یہاں سے جو ہے وہ آبشار کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ادھر کے جا رہے ہیں۔ اس سائڈ پہ دیکھیں ذرا، ان کو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا کیسے جو ہے یہ پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے سارے پاؤں بھی جو ہے وہ ہمارے بھر گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، بائکیں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی یہاں سے نکالی ہیں۔ سارے راستے ہچکولے کھاتے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے راستوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ اب جو ہے جیسے جیسے نیچے آ رہے ہیں گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے، برساتی پہلی تھی، تو اوپر موسم جو ہے وہ بارش والا تھا۔ اب اس کو جو ہے وہ اتار دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ پیک کر دیتے ہیں، اور اب ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ جلدی آ گئے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ تھل پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے کمرات کا راستہ تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ یہاں سے اب ہم لوگ جو ہے وہ کمرات ویلی کے لیے نکلیں گے، اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مسجد دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ کمرات کی جو ہے وہ ایک مرکزی مسجد ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور تاریخی مسجد ہے یہ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں، یہ دریا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ یہاں سے اب ہم لوگ جو ہے وہ آگے نکلتے ہیں کمرات ویلی کے لیے، کیونکہ رات بھی ہو رہی ہے، تو اب ٹائم اس وقت تقریباً 5:30 ہو چکے ہوئے ہیں۔ تھل سے کمرات کا سفر شروع ہو چکا ہے اور 5 منٹ کی مسافت کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں ایک مشکل اور خطرناک ترین سفر کا سامنا کرنے کو ملنے والا ہے۔ کیونکہ آج بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، تو دریا کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے۔ پہلے ایڈونچر یعنی پانی سے گزرنے کے بعد ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں، ہمیں دریا کا خوفناک شور سنائی دیتا جا رہا ہے، اور پانی کو چیرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا دیکھ کر ہم لوگ پہلے تو سہم گئے، لیکن ہمیں اس کو ہر حال میں عبور کرنا ہی تھا، کیونکہ ہمیں کمرات ویلی میں جا کر ہی سٹے کرنا تھا، اور ہم لوگ اس بات کو ٹھان چکے تھے کہ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو ہم کشتیاں جلا چکے ہیں۔ لہٰذا جب کچھ گاڑیاں آتی دیکھیں تو ہمارے حوصلے بھی جوان ہو گئے، اور ہم نے اللہ کا نام لے کر بائکوں کو گزارنا شروع کر دیا۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے بائک اپنا کنٹرول کھو رہی تھی اور پتھریلے راستوں میں بائک پھنستی چلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ میں پیدل تھا، میں یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ گاڑیاں خاص کر جیپ جیسے تیرتی ہوئی آرام سے اس کو عبور کر رہی تھیں۔ جو ہے وہ دریا آ رہا ہے
اور یہ راستہ ہے جس راستے سے جو ہے وہ گزر کے جانا ہے. اگر اس راستے سے آپ جو ہے وہ نہیں گزر سکتے، گاڑیاں گزریں گی تو ان کا آدھا ٹائر اس کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. اگر آپ بائک پہ ہیں تو آپ کی بائک کا ٹائر اندر چلا جائے گا. بائک بند ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کیا کیا ڈیفیکلٹیز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب بائک آتی ہے تو یہاں پہ آگے جو ہے وہ آدھی سے زیادہ بائک جو ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. اگر خدا نہ خاصا یہاں پہ رک جائے تو پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے، اس وجہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب ہمارا ذہن بننے لگا کہ اس سے آگے ہمیں اس طرح کے مزید ایڈونچر کے لیے تیار رہنا چاہیے. راستہ مشکل نہیں تھا لیکن ایک غلطی دریا کی طرف لے جا سکتی تھی، لہٰذا احتیاط ضروری تھی. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. ہم کشتیاں جلا کر آگے جانے کا ارادہ کر چکے تھے اور ہمیں ہر حال میں یہ پار کرنا ہی تھا. اب ادھر سے ہم پہاڑی بکریوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے. یہ نظارہ بالکل فلموں کی طرح تھا جس میں چاروں طرف بکریاں ہو اور آپ بیچ میں ہوں. شام ہوتی چلی جا رہی تھی اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب ہمیں ہر حال میں کہیں نہ کہیں رہنے کا بندوبست کرنا تھا. اب سب ایک ایک کر کے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور رہائش ڈھونڈنے لگے، لیکن کرتے کراتے رہائش ملنے کو تیار ہی نہیں تھی اور ہم سفر کرتے کرتے بہت دور چلے گئے. لیکن ادھر بھی ہر طرف سے انکار سنائی دینے لگا. واپسی اب ممکن نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ بہت سفر کر کے آ چکے تھے اور رات کو ان راستوں سے گزرنا بالکل بھی ناممکن تھا کیونکہ رات کو دریا کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. بھوک سے برا حال تھا کیونکہ صبح کا صرف ناشتہ ہی کیا ہوا تھا. کمرات ویلی ہم لوگ جب وہ آ چکے ہوئے ہیں اور یہاں پر اب ہم لوگ جو ہے وہ ہٹ ڈھونڈنے لگے ہوئے ہیں. شام کا جو ہے وہ ٹائم یہاں پہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اب جو ہے نا جلد سے جلد جو ہے وہ ہم لوگ جو کوئی یہاں پہ کیمپ لیں یا ہٹ لیں اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ پھر اسٹے کریں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ دریا کے اوپر جو ہے نا لیں تاکہ جو ہے نا ویو کو بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ اب ہم لوگوں کا جو وہ کھانے کا بھی جو ہے چین اون ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی بک ہے، اس سے پہلے بھی بک تھا. اب ہم لوگ جو ہے وہ پھر آگے چلتے ہیں. مزید کمرات ویلی ہم لوگ انٹر ہو چکے ہوئے ہیں. خوبصورت ترین نظارے انجوائے کر رہے ہیں. 4-5 آبشاریں جو ہے وہ کراس کر کے آ چکے ہیں اور ایک اور بڑا ایڈونچر جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں ذرا ٹاٹا میں نہیں مل رہا، آگے سے آگے جا رہے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ ہمیں ملے ہٹ. تو اب دیکھیں یہاں سے کدھر والی سائڈ پہ نکلنا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا. یہی والا ایک راستہ نظر آ رہا ہے فی الحال. اس راستے سے جو ہے وہ آ چکا ہوں، پیدل والے راستے سے، اور اب یہ والے راستے سے جو ہے وہ بائکوں نے آنا ہے. اسی طرح کی 3 طرح کی جو ہے وہ ہم لوگ آلریڈی پار کر کے آ چکے ہوئے ہیں اور اب دوبارہ ایک اور بڑا پانی کا تالاب ٹائپ ہے. جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں قدرت کے نظارے ہمارے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان قدرتی نظاروں کے بیچ میں ہمیں آج کا سب سے خوفناک ایڈونچر دیکھنے کو ملا کیونکہ اب کوئی حل نہیں تھا. رہائش مل نہیں رہی تھی، کھانے کو کوئی بندوبست نہیں تھا، تو آگے سے آگے ہی رہائش ڈھونڈنے کے لیے جانا تھا. ہمارے 3 بائکس آ چکی ہیں اور یہ کچھ بائک جو وہ رہ گئی ہیں اور پیدل والوں کے لیے وہ والا درخت تھا وہاں سے جو وہ آئے ہیں اور اب جو ہے نا بائکوں نے اسی پانی میں سے گزرتے ہوئے آنا ہے. جو یہ دیکھیں یہ 70 جو ہے وہ آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ 70 بھی آ گئی ہے. دیکھیں ذرا یہ وائی بی کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وائی بی آ گئی، وائی بی اس خوفناک ایڈونچر کو دیکھنے کے بعد میرے ایک کزن نے ہاتھ اٹھا لیے. اس نے بولا کہ میں اس کو پار نہیں کر سکتا، میری بائک کو ہی پار کروا دے. اب ہماری 2 بائکس پیچھے رہ گئی ہیں، ایک جو بائک کزن چھوڑ کر آیا ہے اور ایک بائک یہ جو ابھی جو ہے وہ عبور کرنے لگی ہے. لہٰذا پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا کہ یہاں پر بائک مڈ میں جاتے ہی جو ہے وہ رک گئی. بائک کو بہت زیادہ زور لگایا، بہت زیادہ ریس دی، لہٰذا ایک وقت آیا کہ بائک نے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اور بائک نے جو ہے وہ دھواں دینا سٹارٹ کر دیا.
لہٰذا مدد کے لیے فوراً ہی وہاں پر جو ہے ایک مقامی شخص پہنچا، لیکن اس کی مدد سے پہلے ہی اس بائک کو جو ہے وہ نکال لیا گیا۔ تالیاں تالیاں تالیاں۔ سو فائنلی ہماری تمام بائکس نکالی جا چکی ہیں، اور یہاں پر مجھے سفید پتھر بڑے دیکھنے کو ملے جو مجھے بڑے نایاب اور مجھے بڑے دلکش لگے۔ آخر کار اتنی محنت کے بعد دریا کے کنارے ٹھکانہ مل ہی گیا، اور ہم نے ان لمحوں کو بون فائر کر کے یادگار بنا لیا۔ رات کے کھانے میں ہم نے بریانی بنائی اور جی بھر کر کھائی۔ After having a good biryani taste at top of Kumrat Valley with the bonfire, now it's time to end this vlog. See you in next. Allah Hafiz. Take care. Beats by Dallas, make it hurt.